اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے سید اعجاز حسین جعفری بیگم فردوس جہاں، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے اور تمام مرحومین مومنات، علماء کرام، شہداء اعظام، مراجع اعظام اور شہداء ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک سوال. عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئی تاخیر، کچھ باعث تاخیر بھی تھا. اس کی تفصیل میں تو بن ہی جاتا کہ باعث تاخیر کیا تھا، لیکن تاخیر ہو گئی. کل سے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی، اب تو اللہ کے حق میں کوشش یہ ہوگی کہ 8:30 بجے میں انشاءاللہ بیٹھ جائے. باقی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، عالم الغیب و شہادہ وہی. ہماری کوشش یہی ہوگی. آج کسی بات کی بنا پہ تاخیر ہو گئی. عنوان کا ہم اعلان کر دیتے آپ کے سامنے کہ معجزہ، قرآن اور عقل. ہم نے ان تینوں چیزوں پہ، بلکہ 2 چیزوں پہ الگ الگ بات کی ہے. معجزے پہ الگ کبھی بات کی، قرآن پہ تو ہوتی ہی رہتی ہے. ظاہر قرآن کے بغیر تو ہماری کوئی مجلس ہوتی ہی نہیں نا، تو وہ اس پہ ہی بات کر چکے ہیں. عقل کے موضوعات پہ بات کی ہے. 12-13 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ معقولات کے اوپر بات کی تھی، فلسفہ کے اوپر بات کی تھی. لیکن آج ان 5 مجالس میں کوشش کریں گے کہ تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر. بڑا مسئلہ ہے، لیکن معجزے جو ہے نا مسلمانوں میں نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ مسلمان قبول کرتے، نہیں، مسلمانوں میں بھی طبقات ہیں جو معجزوں پر اعتقاد نہیں رکھتے. حتیٰ کہ ہمارے یہاں بھی ایسے گروہ ہیں جو معجزات کے قائل ذرا محتاط رہتے ہیں. وہ اب تو خیر محتاط بھی نہیں رہتے، اب تو جو منہ میں آتی ہے بڑبڑ بک دیتے. اس کی پرواہ کیے بغیر کہ قوم پر کیا گزرے گی، قوم کے ساتھ کیا ہوگا، قوم کتنے پریشر میں آئے گی. بیٹا میرے بچے، آج پہلی بار بتا رہا ہوں، کوئی اپنے موبائل سے نہیں بنائے گا. پیار سے کہہ رہا ہوں، کل سے میرا لہجہ بدل جائے گا اگر کسی نے موبائل سے بنانے کی کوشش کی. یہ بن رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیمرے سے بن رہی ہے نا، یہاں سے لے لیجیے گا. یہ یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ بھی ڈال دیتے ہیں. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ خب سے باطنی کیا ہوتا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں بیٹا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں. تقریر کر رہا ہوں میں 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے، اس میں سے 2 منٹ کی کلپ اپنی نکالیں گے، مطلب کی نا، آگے کیا پیچھے کیا کچھ نہیں. میں نے خود اپنی کلپ دیکھی. میں کہہ رہا ہوں، میں زبان سے کہہ رہا ہوں، ابھی چل رہی ہے. وہ ہیڈنگ کو ڈالی ہوئی ہے جو میں نے کہا ہی نہیں ہے، تاکہ لوگ جلدی سے کلک کریں. یہ ہے شیطانی. بس کلک کریں گے، ان کو ہوتا ہے کلک کریں گے، ہمارے ویور بڑے ہوتے ہیں، وہ آنے شیطانی کام. اتنی بار کہہ چکے، شیطانی کام، شیطانی فعل.
आपकी एक जरा सी हरकत से कौम में झगड़े पड़ रहे हैं, इंतशार पैदा क्यों कि फिर उसका जवाब, फिर उसका जवाब, फिर उसका जवाब। मेरी 2 मिनट की बात ली, अब मैं कहीं और पता नहीं किस तनाजुर में कह रहा हूं भाई वो बात, अब कहीं किसी ने उसके खाली कोई बात की होगी भाई, अरे उलमा है, सब कोई मासूम थोड़ी है। अब वो दोनों लगा दी, इन्हीं ने इनका जवाब दे दिया। अब लोगों पे क्या असर जाएगा? मौलवी ने मौलवी की या इस बात का जवाब दिया, लोग हमें गालियां दे रहे हैं, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, हमारा वैसा ही भाई, हमें जो बात करनी मुख्तलिफ कर रहे हैं ना, अगर हमें किसी पे तनकीद भी करनी कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, और पूरी मजलिस तो सुनो ना भाई, 2 मिनट क्या माने रखता है, 3 मिनट क्या माने रखता है, आप पूरी तकरीर सुनिए, उसके बाद फैसला कीजिए आप। इसलिए समझाता हूं बच्चों को कि नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। तुम्हें अंदाजा नहीं है, ये शायद आज के गुनाह ने कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह यही है, क्योंकि इससे कौम को नुकसान पहुंच रहा है, इससे सुबह से शाम तक टेंशन में डाला हुआ है लोगों को। अब हमारे पास चले फलाने ने ये कह दिया, अगर जवाब दीजिए, क्यों भाई? कहा उसने जवाब, मैं तो उससे जाके पूछ जवाब, उससे हिम्मत है नहीं पूछे नहीं कि मुझे पूछ रहा है, क्या उससे पूछी बात, उसे क्या जवाब पूछ रहा है? हमारे पास उलमा भी ऐसे लगे हुए उसका जवाब देने में, बस वही वो चाहते थे, एक बात ये कहे, एक बात ये कहे, बस एक मौजू सोशल मीडिया पे चल जाए। तो बहुत सारी जगहों पे काम हो रहा है, अल्लाह हिदायत दे, लेकिन इत्मीनान रखें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर सकते। ये साजिशों का उरूज बता रहा है, बस अब ये दम तोड़ने वाली है। अभी आपने देखा 3-4 दिन में देखा क्या हुआ, ईरान कितनी खुरेजी हुई, तबाह, और पूरी दुनिया का मीडिया ऐसा लगा हुआ था। अच्छा, वहां की अच्छी खबर आज तक आपने यहां सुनी नहीं, लेकिन वो खबरें कैसी आ रही थी, तबाही बर्बादी, ये हो गया, वो हो गया, हो गया। मैं उसी दिन मजलिस पढ़ा था, पता नहीं क्या मुल्तान में या हैदराबाद में, तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा आप 24 घंटे सब्र कर लो, देखो 24 घंटे में क्या होता है। वैसे ही निकला, मैं को नजूमी नहीं हूं, पेशेंट भी नहीं करता, 24 घंटे सब्र कर लो और देखो 24 घंटे बाद क्या होता है। और वही हुआ, 24 घंटे बाद वो जितने शरपसंद अपने बिलों से निकले थे, वापस बिलों में घुस गए, नहीं घुस गए, वापस बिलों में घुस गए। और जनाब मशी शुरू हो चुकी है, इत्मीनान रखिए, लाखों आदमी जा रहा है, करोड़ों आदमी जाने वाला है, सब शुरू हो गया। क्यों? यही मुसीबत है साम्राज्य की, उसे आज तक समझ में नहीं आया कि मरजइयत है क्या, उसे आज तक समझ में नहीं आया। आप बेदार बैठे हुए ना माशाल्लाह, ये बेसमेंट जो है, ये वो वाली बेसमेंट नहीं है जहां शिया छुप के मजलिसें किया करते थे। भाई ये मजबूरी की हालत में आए, ऊपर बन रहा है, इसलिए यहां पर डरे मत, सलवार जोर से भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो समझ में आ गई कि मरजइयत की ताकत देख ली उन्होंने, क्या ताकत है मरजइयत की। वो पतले गली कूचों में से एक आवाज निकली और सारे बिल्लियां, चूहे, खरगोश सब अपने बिलों में घुस गए और माफिया मांगते हुए घुसे। ये क्यों साजिश तैयार हुई थी? पैगाम पहले आज का दे देना, फिर मौजूद पे आते हैं। ये साजिश क्यों तैयार हुई? ये साजिश इसलिए तैयार हुई थी कि आपके 3-4 करोड़ मशी करने जो जाते हैं ना, इनके हाथ में बंदूक होती है, राकेट होता है, क्लेशन कोफे होती है, जैकेटें पहनी होती है, गोला बारूद, मिसाइल, बारूद से बड़े ट्रक होते कुछ। इस्तेमार की सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई है कि आपके औरतों, मर्दों, बच्चों ने खाली हाथ उनको शिकस्त दे दी। मोजिजा, खाली हाथ, खाली हाथों से डर गए कि ये क्या हुआ, इनके पास ना बंदूक, ना गोली, हथियार, कुछ नहीं। अब समझ में आया? अगर खुमैनी पुष्कर एक जुमला कहता था कि मुहर्रम और सफर शमशीर पर खून की फतह का महीना है, अब समझ में आया
ساری دنیا کا اسلحہ ایک طرف، آپ کا خون ایک طرف. اب بھی یا اب سمجھ میں آیا؟ لوگ کہتے تھے کیسے شمشیر پہ خون فاتح ہو جائے گا، کیسے بندوقوں پہ خون کی فتح ہو جائے گی. اب نظر آ رہا ہے یہ 4 کروڑ خالی ہاتھ. اس سے کہتے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی جتنے یہ خالی ہاتھ، بے سر و سامان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں کربلا. اس لیے کورونا سے لے کر آج تک جتنی سازشیں ہوئی کس لیے ہوئی؟ 40 حسین کو روک دیا جائے. اور اب بھی نعرہ لگا. اب بھی 4 دن پہلے ملعونوں نے ایک نعرہ دیا، منافقین کو لا کے پوری دنیا سے پلانٹ کیا. جانتے نہیں نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ لا مرجعین ولا 40. نہ مرجعیت چاہیے نہ 40 چاہیے. جس دن یہ نعرہ لگا اسی دن آغا سیستانی کا فتویٰ. اسی دن کیا سمجھا تم نے مرجعیت کا؟ 2 انچ کی زبانیں ہلانے والوں یہاں بیٹھ کے وہ کیا جانے. انہیں نے یہ فتویٰ دے دیا تو بڑا آسمان سے اتر کے آیا ہے، تیرے اوپر دین نازل ہوا ہے. اپنی حالت تو دیکھ، اپنا کریکٹر تو دیکھ، اپنا علمی مبلغ تو دیکھ. بڑے بڑے بکرات وہ پیچھے کتابیں لگا کے بیٹھے ہوئے، پڑے ہوئے، چہرے پہ سقراط کا روپ ڈالا ہوا ہے. کبھی نکلے قوم کے لیے، کبھی سوال تو کیا کرو سوشل میڈیا پہ ان سے. سارا دن ان کی باتیں ہمیں سنایا کرتے ہو، انہی پہ سوال ڈال دیا کرو نا. سب چھوڑ، یہ بتا جب کربلا پہ وقت پڑا تو کہاں تھا؟ جب نجف پہ وقت پڑا تو کہاں تھا؟ جب تشیع پہ وقت پڑا تو کہاں تھا؟ کیونکہ تیری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ تجھے شیعوں میں درار ڈالنی. تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ علماء سے بزن کرنا ہے، کر لو. لوگوں نے اماموں سے بزن کر دیا. مولوی کیا ہے؟ نہیں کیا اماموں سے بزن. اگر بزن نہ کیا ہوتا تو اماموں کے مقابلے پہ کیسے آ جاتے؟ لاکھوں لوگ 72 ایک طرف، لاکھوں ایک طرف. تو آزاداران حسین ہوشیار، ہوشیار. کسی کا کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں جائے گا. جب آنے والا آئے گا نا تو خود پہچان لے گا. پھر وہ پچھتائیں گے، ان کے پاس حسرتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ساری زندگی امام کے نائب کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے ہوں گے. آج کون بچا رہا ہے؟ احسان فراموش بنتے ہو. پہلے بھی کربلا کس نے کھلوائی؟ نجف کس نے کھلوائی؟ مشی کس نے کھلوائی؟ یہ مراجع کا حکم تھا. لاکھوں لوگوں نے جانیں دے دی، آپ کے لیے راستہ کھلوا دیا. کھلوایا کہ نہیں کھلوایا؟ آج بھی جب یہ وقت آیا سب ڈر گئے تھے. معذرت کے ساتھ لوگوں نے اپنی سیٹیں کینسل کرانی شروع کر دی تھی. وہی حالات خراب ہو گئے، میں نہیں جا رہا. حالات خراب ہو گئے، ہماری فیملی نہیں جا رہا. جی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، چیلنج نہ کرنا، جانتا ہوں. خود مجھ سے استخارہ کرواتے تھے، استخارہ کر لیں، جاؤں کہ نہ جاؤں. میں نے کہا استخارہ بڑا خراب آ رہا ہے، تو جائے گا تو شہید ہو جائے گا. کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی آ رہا ہے، یہی آ رہا، جائے گا تو شہید ہو جائے گا، اور کیا کرے گا. بڑا خراب آ رہا ہے اشتہار. مت جائیو، وہاں شہادت ملے گی. یا اب میں کیا بتاؤں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا بستر کے اوپر، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. سمجھ آج کس نے بچایا؟ آج کس کے اعلان نے 24 گھنٹے کے اندر اندر راستے کھلوا دیے؟ یہ ہوتی ہے مرجعیت کی طاقت. یہ ہے مرجعیت کی طاقت. ایک فتویٰ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اس کا ایک فتوے کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ 50 سال گزر جائیں، 60 سال گزر جائیں، فتوے کی قوت ختم نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟
چلیے نہ بھی سمجھے کوئی بات نہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ تو تھا آج کا پیغام، یہ روزانہ جائیں گے انشاءاللہ آپ تک پیغامات، انشاءاللہ زندگی شرط ہے دے لی جائیں گے، تاکہ شعور کو آگے لے جاؤ، فکر کو آگے لے جاؤ۔ شیعہ، علی کا شیعہ محدود فکر کا حامل نہیں ہوتا، گروہی فکر نہیں رکھتا، فرقے واریت کی فکر نہیں رکھتا، علاقائی فکر نہیں رکھتا، برادری کی فکر نہیں رکھتا۔ غور سے سن لو، شیعہ کون ہے جو میری برادری کا ہے، اس کو تبرک دینا ہے، باقی کو نہیں دینا۔ بڑی بری لگی ہوگی میری بات، لیکن میں نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو دیکھتا ہوں۔ اس کو دینا ہے، شکلیں دیکھ دیکھ کے تبرک دے رہا ہے حسین کا، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، لے جا اپنا تبرک، نہیں چاہیے حسین کو تیرا ایسا تبرک جو تو شکلیں دیکھ کے بانٹے گا، تو شکلیں دیکھ کے بانٹے گا۔ ابھی ہم میں کیا، میں میری حیثیت ہی کیا، میں تو بہت ناچیز بالکل خاک کا ذرہ بھی نہیں ہوں، لیکن ہمارے دوستوں نے اندرون سندھ میں ادھر ادھر جب کیمپ لگائے گئے ہیں، یقین جانیے کئی کیمپوں سے اعلان ہو رہا تھا کہ شیعوں کو مدد نہیں دی جائے گی، شیعوں کو دینا کفر ہے، شیعوں کو مت دینا، شیعوں کو دینا۔ لیکن یہ شیعوں کے کیمپ تھے جہاں سے کبھی آواز نہیں لگائی گئی ایسے شیعہ ہے۔ یقین جانیے تھر پارکر میں ہندو برادری اور کسی بھی مکتب کیوں ہم نے ایک بات اپنے بچوں کو بتائی تھی جو کیمپ لگا رہے تھے، ایک بات یاد رکھنا، یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ مدد کرتے وقت کسی کا فرقہ نہ دیکھنا، کسی کا مذہب نہ دیکھنا، کسی کا دین نہیں دیکھنا۔ غریب غریب ہوتا ہے، بھوکا بھوکا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کسی کا دین نہیں دیکھنا، کسی کا مذہب۔ حتیٰ کتا مر رہا ہے پیاس سے، اپنا وضو کا پانی دے دے اس کو، تیمم کر لے، اس کی جان بچا لے۔ ہم اس اسلام کو جانتے میرے بھائی، تمہارے پاس کون سا ہے ہمیں نہیں معلوم، انسانیت تو نہیں ہے کم سے کم تمہارے پاس، یہ تو طے ہو گیا کہ کس کو دینا ہے کس کو۔ اعلان سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، تقریریں چل رہی ہیں، لیکن میں بڑا خوش ہوتا ہوں، لوگ بڑے ہمارے مایوس ہوتے ہیں، حرکت کا دیا صاحب دیکھیے کیا پروپیگنڈا، اور میں کہوں خدا کے بندے شکر ادا کرو اللہ کا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کمبخت گئے کہاں، ان کی اولادیں عمر سعد کی اولادیں گئی کہاں، ابن زیاد کی اولادیں گئی کہاں، شمر کی اولادیں گئی کہاں، اولی کی اولادیں گئی کہاں، سنان ابن انس کی اولادیں گئی کہاں، یزید کی اولادیں گئی کہاں۔ اتنے نام کافی ہیں نا، باقی آپ خود شامل کر لینا گھر جا کے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کہاں گئی بھائی؟ پہلے عرض کیا تھا نا، مختار نے سب کو تو نہیں مارا، مختار نے سب کو کب مارا تھا؟ وہ ان کو مارا جو قاتلان حسین نے ان کے بچوں کو تھوڑی مارا، وہ ہے کہاں؟ بس یہ ہے وہی چیز، جیسے انہوں نے اہل حرم کو بازار میں پھرا کے بظاہر اپنی فتح کا اعلان کیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مشیت ان کے اعتراف جرم کروا رہی ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا۔ آج تک انکار نہیں کر سکے ان مظالم کا، کیوں؟ اقرار جرم تو خود کیا تھا، اعتراف جرم تو خود کیا تھا، بس ہمیں معلوم ہی نہیں تھا ان کی نسلیں گئی کہاں۔ یہ مصیبتیں زلزلوں کی، سیلابوں کی، ان میں کیا کیا اللہ نے؟ اہتمام کر دیا کہ کل نہیں پہچانتے تھے، اب پہچان لو کہ ان کا حسب نسب کہاں جا کے مل رہا ہے۔ یار اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہاں مل رہا ہے جا کے سب؟ آئیے، یہ باتیں تو ہوتی نہیں، اب آ جائیے اس آیت کی، میں نے بلکہ آیت کے قصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
किसी रसूल के लिए ऐसा नहीं है कि वो कोई मोजिजा पेश कर दे। अब ये है आधा जुमला। फनकार क्या करते हैं, ये जुमला निकालेंगे मेरा, ये देखिए मौलवी हसन जफर है, जामे मुंतजर है, और क्या कह रहा है, किसी नबी के लिए मुमकिन नहीं है कि मोजिजा पेश कर दे, है ना। और जब तक मैं समझाऊं समझने को कौन समझता है, पूरी दुनिया में जो मुझे गालियां पड़ रही हो, और ये शिया कौम बगैर सोचे समझे, आप जानते हैं माशाल्लाह, अब मैं और क्या तारीफें करूं आपकी तारीफें तो बहुत है करने को, लेकिन इतनी तारीफ कर रही बगैर सोचे समझे। दो काम करते, एक फॉरवर्ड और एक तौबा तौबा, सुना चार सुना, क्या कहा मौलवी ने, ये देखो क्या कहा कि किसी रसूल के लिए मुमकिन नहीं कि मोजिजा पेश करे, है ना। कहा तो है ना, मैं अभी आपके सामने कह रहा हूं आपके सामने, वमकान लिरसूलिन अय्यातिया बिआयतिन, किसी रसूल के लिए ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई मोजिजा पेश करते, कोई निशानी पेश करते, है ना। जुमला पढ़ा मैंने आपके, अब यहाँ पर रुक जाए बात, और यहाँ से कोई काट दे मेरी उधर की भी इधर की। आजकल तो कितने सेकंड की क्लिप आती है, 10 सेकंड 15 सेकंड, भाई तू 1 घंटे की क्यों नहीं ला रहा, आधे घंटे की क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि वहां से उसका मतलब हल नहीं हो रहा ना, 7 सेकंड से मतलब हल हो रहा है। मुझे ये सारी चीजें भी बतानी पड़ती है बच्चों को, ना करो ऐसे गुनाह, ना करो ऐसे, क्योंकि इसका असर कौम पे पड़ता है। एक होता है जाती गुनाह ना, उम्मीद रखो अल्लाह से तौबा करोगे ना, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कौमी गुनाहों को माफ नहीं करता, जिससे कौम पे असर अंदाज हो, जिससे कौम को नुकसान हो जाए। काश कि हमारे सारे दानिश्वर अहले इल्म इस बात को सोच ले कि तुम्हारी किसी बात से कौम को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता है, तुम्हारी किसी एक बात से कौम के साथ क्या हो जाता है। सलीका तो होता है ना बात करने का, मानी बयान पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन सलीके से तो कहो ना। हम भी तनकीद, अच्छा इंसाफ से बताइए, मैं इतने साल से आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 25-26 साल से, क्या मैं आप पे तनकीद नहीं करता, क्या मैं आपको डांटता नहीं करता हूँ? मैं कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल मुज्तहिद नहीं हूं भाई, ना अदीब हूं बहुत बड़ा, कुछ नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर सीखा है कि भाई थोड़ा सा, क्योंकि मोहब्बत है ना हमारी आपकी, तो मोहब्बत में कभी डांटना भी पड़ता है, कभी समझाना भी पड़ता है, कभी प्यार से, इसीलिए लोग सुन भी लेते हैं ना बात, कुछ लोगों की मेरी ना सही, कुछ लोगों, लेकिन अगर आप एकदम ऐसे आ जाएंगे, आपकी गुफ्तगू से ये महसूस ही ना हो कि आप शिया हैं, आपकी गुफ्तगू से नहीं लग रहा कि आप शिया हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं हैं, मैं तो एहसासात बता रहा हूं कि अगर मैं आप पर तनकीद करूं और हर वक्त ये कह के करूं शिया ये करता है, शिया वो करता है, तो भाई मैं क्या हूं, इसका मतलब मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ये कौन सी इस्लाह है? अभी मैंने अर्ज किया कि हम गए और ज़लज़ले में भी ऐसे हुआ, लेकिन खामखा की एक बात, खामखा की एक बात, खामखा की एक बात, ये कोई इबादत नहीं कि आप सिर्फ जाके मोमिनीन का ऐलान करें, मोमिनीन को जो है वो आप मदद करें। किसने कहा है ऐसा? कब कहा है ऐसा? हमारे किसी आलिम ने ऐसा नहीं कहा। हम खुद अभी कोई घर में बैठा हुआ है, हम मैदान के लोग हैं, हम मैदानों से होके आ रहे हैं, कोई तफरीक नहीं की, पूछा ही नहीं उनका मजहब भाई, जिस आबादी भी है उनकी मदद की और हमेशा से कर रहे हैं, ज़लज़ले के जमाने से कर रहे हैं। कुएं के अंदर रहते हो, कुएं के बाहर तुम्हें मालूम ही नहीं कि दुनिया क्या है, वही कुआं तुम्हारी दुनिया है। जो तुम्हें ब्रीफिंग दे दे कोई शुरू हो जाते हो, और पूरी शिया कौम के लिए मसाइल खड़े कर देते हो, फिर कहते हो कुछ कहा ना जाए, कुछ कहा ना जाए, जवाब ना दिया जाए। कौन हो तो कि तुम्हारी बात का जवाब ना दिया जाएगा? अजीब है, खामखा की बात, ये कोई इबादत नहीं। मोमिनीन, मोमिनीन क्या होता है, शिया क्या होता है, मदद सबकी होती है। तो आपसे किसने कहा कि सबकी मदद नहीं हो रही है? आप खुद निकले हुजरे से बाहर,
حجرے سے باہر نکلو تو پتا چلے دنیا کتنی بڑی ہے. جاؤ ان میدانوں میں، سیلاب کے میدانوں میں جاؤ، 4-4 5-5 فٹ گہرے پانی میں، تمہیں پتا چلے مظلومیت ہے کیا. باتیں بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، میدان عمل میں جا کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کے لیے جگر چاہیے. ان سیلابی جگہوں پہ جا کے نہ معلوم ہمارے کتنے ساتھی بیمار ہو گئے، معلوم ہے آپ کو؟ ان کو بلائے لگ گئی، وہ سیلابی بیماریاں ہوتی کہ نہیں، وہ باز نہیں آئے کام سے. سب کے لیے کر رہے بھائی، ہندو برادری کے لیے کر رہے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. مجبور ہو جاتا ہوں، بول نہیں بولوں تو کون بولے پھر. آپ سخت بات کر جاتے، سخت بات کر جاتے، خون ہو جاتا ہے، خون کے آنسو رونے لگتا ہے. کیا بکواس ہے یہ؟ کہاں لے جانا چاہتے ہو قوم کو ہماری؟ کس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ کس ڈگر پہ ڈالنا چاہتے ہو؟ سامراج کے خلاف لڑنے نکلے تھے، کہاں ہے سامراج کے خلاف تمہاری لڑائی؟ کہاں ہے طاغوتی طاقتوں کے خلاف تمہاری لڑائی؟ تمہاری تو ساری توپوں کا رخ ہماری طرف ہے، تمہاری ساری توپوں کا رخ شیعوں کی طرف ہے. کہاں گیا سامراج؟ کہاں گئی وہ لڑائی جس کا آغاز لے کر آئے تھے؟ اب تو جن کے نام پر آئے تھے ان کے نام بھی نہیں لیتے. پکا ہو گیا نا، مقام پکا ہو گیا، لہذا ہٹا دو، تصویریں بھی ہٹا دو، نام بھی ہٹا دو، کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی تم سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھو، تاریخ تشیع کی تاریخ، یہی معجزہ ہے تشیع کا، کہ جب دنیا یہ سمجھتی ہے نا کہ ہم نے تشیع کو تباہ و برباد کر دیا، اس وقت کوئی ایک پروردگار نشانی دکھاتا ہے اور یہ تشیع ساری دنیا سے سمٹ کے ایک جگہ آ جاتا ہے. بس اسی لیے اربعین اور چہلم کو ختم کرنا چاہ رہے. کیوں؟ سب آپ دیکھیے، ایک بات اور آپ کو بتا دیں. چلیے آج تبیدی باتیں ہیں نا، جتنی باتیں ہو جائے، اچھا دل کی بڑھاس تو نکالوں آپ کے سامنے. مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے، مجھے کون سی آپ کی پرواہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں، جب مجھے آپ کی فکر نہیں، آپ بنا سنے نہ مانے، میں بھی نہیں مانتا، پتہ نہیں کتنوں کی نہیں مانتا، یہ مطلب ہے میرا. مجھے کون سا وہ آپ کا وہ ہے کہ نہ مانو جاؤ، لیکن میں تو بتاؤں گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کتنی کوشش کی اربعین رک جائے، ہے نا؟ کتنی بڑی بڑی سازش کی. اب آپ دیکھیے، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ معجزات ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، ان معجزات پہ بات کریں گے، اطمینان رکھیں. لیکن اب یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے یہ باتیں آپ تک پہنچا دوں، پھر زندگی رہے نہ رہے. مکہ مدینہ حرمین شریف ہے، مرکز ہے نا ہمارا مرکز ہے عالم اسلام کا، تشیع کا. حج کیا ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ. اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی. برات کا اعلان ہے نا. حج کیا ہے؟ مشرکین سے. حج کا مقصد ہی ہے مشرکین سے برات، مشرکین سے برات. اگر مشرکین سے برات نہ ہو تو حج ہے؟ ہاں، نصیب کے چکر ہے. کیا ہے؟ جب تک مشرکین سے برات کا اعلان نہ ہو، حج کا فلسفہ مشرکین سے برات، حج نہیں ہوگا. لیکن انصاف سے بتائیے، آج آپ وہاں مشرکین کے خلاف نعرہ لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے؟ اسرائیل مرد آباد کہہ سکتے ہیں؟ امریکہ مرد آباد کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، ایران مرد آباد کہیے، لبنان مرد آباد کہیے،
یمن مرداباد کہیے، بڑے خوش ہوں گے. پھر نہیں کہیں گے کہ سیاست نہیں ہوگی. سیاست ہے نا. ان کو برا بھلا کہیے. آپ امریکہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اسرائیل کو کہہ سکتے ہیں، اور ان کے حواریوں کو کہہ سکتے ہیں. نہیں کہہ سکتے نا. کہا تو تھا چند لوگوں کو، بیچاروں کو 4 آدمیوں کو 10-10 سال کی سزا ہو گئی. ہوا تھا نا، اشارہ کافی. مگر ٹھیٹ ہے. تاریخ میں سے ٹھیٹ پیدا ہی نہیں ہوئے. تاریخ پیدا میں نے نہیں دیکھا. میں تھوڑی بہت تاریخ پڑھتا ہوں، صدی ہو گئی مجھے تاریخ پڑھتے ہوئے. میں نے ایسے ٹھیٹ نہیں دیکھے. یقین مانے، چکنے گھڑے کہنا بھی ان کے لیے کچھ لفظ نہیں ہے. ٹھیٹ کہنا بھی ان کے لیے کچھ. کہوں میں بھی سندھ گھوم کے آ رہا ہوں نا، مجھے معلوم. ایک صلوات دیجیے. اب سنیے، مکے مدینے پہ کنٹرول، یہ ان کا مقصد ہے. ابھی تو اپنی پپٹس بٹھائی ہیں نا. کیا بٹھائی ہیں؟ پپٹس، کٹ پتلیاں. یہ کٹ پتلیاں ناچ رہی ہیں. عرب ممالک بٹھا دیا، خوش ہو گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کٹ پتلیاں نہیں ہیں خالی، یہ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اعلان یوں نہیں کر سکتے کہ عالم اسلام قبول نہیں کرے گا، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عالم اسلام قبول کر لے گا. عالم اسلام قبول کر لے گا. صرف ایک صورت میں قبول نہیں کرے گا، جب وہ یہ کہہ دے کہ اسرائیل شیعہ ہے. اسرائیل کیا ہے؟ شیعہ ہے. پھر یہ کہیں گے اچھا شیعہ ہے، اب لڑو. جب تک کوئی یہ ثابت نہ کر دے کہ امریکہ شیعہ ہے. ایک ہی راستہ ہے، بنائیے. نہ یہودیوں سے نہ ہندوؤں سے سب سے دوستی ہے نا ان کی. یہودی مسیح سب سے. کیوں؟ ان کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ نہیں، سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیعہ. شیعہ. لہذا مکہ مدینے پہ کنٹرول. شیعہ جاتے تھے برات از مشرکین کا اعلان کرتے تھے، ختم کر دیا، خوش ہو گئے. بس حج کرو، چکر کاٹو، بھاگو، ہے نا. اب دیکھیے اللہ کی حکمت. مکہ مدینہ اجتماع کی جگہ تھا. 40 سے 50 لاکھ حاجی جمع ہوتے تھے. کورونا کے بہانے ختم کر دیا. 1 لاکھ پہ لیا ہے، 1.5 لاکھ پہ لیا ہے. چلو پھر 40 لاکھ پہ لے آئیں گے. کر تو کچھ نہیں سکتے. مدینے میں بھی 40 لاکھ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم نے کنٹرول کر لیا ان کے ان مراکز پہ جہاں سے ساری دنیا میں ان میں جذبہ پھیلتا تھا. اب سمجھ میں آیا حسین کی حکمت عملی. جب مکہ مدینہ بند ہو جائے تو حسین کربلا میں بلائے گا. کروڑوں انسان جمع ہو کر مشرکین سے برات کا اعلان کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ میرا بیٹے کا نعرہ دب گیا تھا. بیٹا اب تم نعرہ لگاؤ. میرے بچے نعرہ لگاؤ. تم نعرہ لگا رہے تھے نا. یا ہاں، مجھے نعرے والے طلب نہیں کرنے ہوتے ہیں. اللہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات الہی فرما دیجیے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آیا. انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا حسین ہے حسین. کل بھی کربلا میں پابندی تھی تو حسین نے کربلا بنا دی تھی. مکے میں پابندی تھی، مدینے میں پابندی تھی، حسین نے کربلا اسی لیے بنائی کہ جب تمہیں دنیا حرمین میں آواز نہ لگانے دے، شرک کے خلاف، ملوکیت کے خلاف، آمریت کے خلاف، جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، تو میری باہیں کھلی ہوئی ہیں. ساری دنیا سے حریت پسندوں کے قافلے، آزادگان کے قافلے دوڑ پڑتے ہیں کربلا کی طرف. لبیک یا حسین، لبیک.
लब्बैक। समझ में आ गई बात? यह है करबला। लोग कहते हो जी मक्के मदीने पे उनका कब्जा हो गया, हो जाने दो, हो जाने दो। करबला है ना। हुसैन निकल रहा है 8 ज़िलहज को, हज के एहराम को उम्रे के एहराम से बदल के, और लोग एतराज कर रहे हैं कि क्या हो, फर्जंदे रसूल हज का एहराम बांध चुके थे, छोड़ कूफा जा रहे। इन बदनसीबों को मालूम ही नहीं था तुम किस काबे का तवाफ कर रहे हो। काबा तो मक्के से जा चुका करबला की तरफ। जो जानते थे इस किबले को वो सब हुसैन के साथ हो गए। क्यों? जानते थे ये नहीं, अब जहां हुसैन जाएगा दीन वहां जाएगा। जहां हुसैन जाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या आइए बेशुमार, आइए वहीं से बात चाहते लिख के देखिए। वमा काना लिरसूलिन अन यातिया बिआयत, किसी रसूल के लिए नहीं कि वो कोई आयत पेश कर दे या कोई मुजिजा पेश कर दे ना, यहां तक बात खत्म थोड़ी हुई। इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय इसके कि जब अल्लाह उसको इजाजत दे देता है। दो बातें सामने आई, दो बातें जिन पे हमें बात करनी 4 दिन। पहली बात क्या सामने आई कि हर नबी किसी ना किसी हद तक साहिब इख्तियार है, यानी साहिब मोजिजा। क्योंकि कोई नबी ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने कम से कम एक मोजिजा देकर ना भेजा, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये तो बात की बातें हैं ना। मोजिजा दिया, ठीक है ना, मोजिजा देकर भेजा। लेकिन शर्त क्या लगा दी? इल्ला, ये मोजिजा अपनी मर्जी से पेश नहीं करेंगे कभी भी, पहले हमसे इजाजत तलब करेंगे। ये माबूद एक मिसाल देते हैं आपको। अच्छा देखिए, 3 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया है। पहले कुरान में जो मोजिजात जिक्र हुए हैं ना, मोजिजात पहले उनका जिक्र करेंगे ना, आइंदा मजालिस में जिंदगी रही तो, जहां तक हो सका, क्योंकि सारे नहीं जिक्र कर सकते, सीधी बात यह है। इन 4-5 महीने में सारे मोजिजात कुरान को नहीं, अहम जो भी है, अहम तो सभी हैं, लेकिन जिसको हम समझते हैं चीदा वो निकाल के आपके सामने पेश कर, ठीक है, मोजिजे को पेश कर। ये हो जाएगा कुरान, ये हो जाएगा मोजिजा, कुरान से मोजिजा हो जाएगा। फिर उस पे जो एतराजात आते हैं, फिर अक्ल के सवालात। मोजिजा किसे कहते हैं? खिलाफ आदत, जो काम हो जाए। मतलब सूरज तुलू होता है मशरिक से, मगरिब से तुलू हो जाए, मोजिजा। हुआ या नहीं हुआ, अभी हम मोजिजे की तारीफ बता रहे हैं, जिसे इंसान करने से आजिज आ जाए। चांद, एक सैयारा सितारा है, चांद सैयारा है, उसको टुकड़े कर देना। कहते हैं जनाब मुलीदीन कहते हैं कि ऐसे खामखा की कहानियां हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे ना, कहानियां हैं। अच्छा, सितारा आंगन में उतर आना, दूसरे हमारे भी मजाक उड़ाने लगे। आप वावा करते ना, सारे मौलाई वावा करते हैं, एतराज भी तो सुना करो ना। एतराज भी तो आ रहा है ना। एतराज ये आ रहा है कि भाई मौलवी साहब, मुझे बड़े तंजिया खत आया था कराची में, तंजिया। मौलाना साहब आपको शायद ये नहीं मालूम कि छोटे से छोटा सितारा भी जमीन से हजारों गुना बड़ा होता है, सैकड़ों गुना बड़ा होता है। आप समझ रहे हैं सितारा ये जो नजर आ रहा है इतना सा जगमग जगमग, ये कई करोड़ साल के फासले पर है, करोड़ मील नहीं, करोड़ साल के फासले पर है, नूरी करोड़ों के साथ। जो आपको इतना सा जगमग करता नजर आ रहा है, इतना सा नहीं है, आपने उतार दिया, इतना सा समझ के हजरत अली के आंगन में उतार दिया, है ना। ये भी सवाल ज़हन में रखिए, सवाल है ना।
یہ کیسے ہو جائے گا کہ جناب مردے کو زندہ کر دیا جائے، زندے کو یہ سارے اعتراضات کس پہ ہوتے ہیں؟ معصومین کے معجزات پہ. سمجھیے آپ، معصومین کے معجزات. یہ کیسے ہوگا؟ ایک انسان حیوانوں کی بولی سمجھنے لگے. یہ عقلی اعتراضات ہیں، عقلی. سمجھ گئے آپ؟ یہاں بھی ہمارے بہت سارے جوان نسل بیٹھی ہے نا، اس لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا. انشاءاللہ یہ ناچیز زندہ رہا اس 4-5 دن میں آپ کے ذہنوں کو بالکل کلیئر کر دے گا ہمیشہ کے لیے، ہے نا؟ تاکہ عقیدہ، ہمارا عقیدہ عقل کی بنیاد پر ہے. عقیدہ کا مطلب ہی عقل ہے نا. ہاں، ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے کہ اب خاموشی سن رہے لوگ، نعرہ بھی لگا رہے ہیں لیکن جو پڑھا لکھا اندر بیٹھا نا دانشور کہتا ہے پتہ نہیں کیا وغیرہ ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یوں ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. معجزات پہ یقین وہ نہیں رکھتے. 2 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو ملحدین کا ہے، جس کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو نہ ماننا کوئی فیشن ہے، نہیں، اس کے پیچھے بڑا فلسفہ ہے، بہت فلسفہ ہے، بہت بڑا فلسفہ. ابھی ایک ملحد جس نے 50 سال تک جو ملحدین کا امام رہا ہے، اینتھونی فیلیو، 50 سال تک، 2004 یا 2005 میں اس کا انتقال ہو گیا. اور یہ پیدا ہوا تھا میرا خیال ہے 1908 کے قریب، 87 سال کی عمر میں بہرحال اس کا انتقال ہوا. یہ تو مجھے یاد ہے. 20ویں صدی کے شروع میں پیدا ہوا تھا اور ابھی انتقال ہوا ہے چند سال پہلے اس کا. ملحدین کا امام 50 سال تک یوں سمجھیے کہ اس کی تقلید کرتے تھے وہ جو تقلید کے مخالف ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو ہماری تقلید کا مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ 50 سال تک اس کے مقلد تھے. یہ ہے میں جو آپ سے بات کروں گا نا، میں نے آپ کو میرا مزاج معلوم، میں کبھی بھی ایسے ادھر ادھر کی نہیں، میرے پاس ہے ساری چیزیں، میں لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ ان چیزوں کو. تو وہ جناب 50 سال ملحد رہا، اور اس نے ایسی دلیلیں کہ اس کی کتابیں آج تک رائج ہیں بھائی، پڑھائی جاتی ہے. فلسفے میں، فلسفی تھا، فلسفے میں پڑھائی جاتی ہے. اس کا نام ہے بہت بڑا، اینتھونی فیلیو کا. اسٹیفن ہاکنگ کے بعد دوسرا نام اس کا. اسٹیفن ہاکنگ تو خیر سائنسدان تھا لیکن فلسفی بھی تھا. یہ فلسفی تھا، بہت بڑا استاد. اس کو بلایا جاتا تھا لیکچر دینے کے لیے، کینیڈا، ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں ڈالر اس کو ملتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب میرا موضوع ایسا ہے، آپ لوگ جو بیٹھتے ہیں جامعہ منتظر کا مجمع تو زیادہ تر علمی مجمع ہوتا ہے. اب ان میں سے مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی 1-2 نکل کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ بیچارے سوچ کے آئے تھے ہم تو مجلس سننے آئے، یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. لیکن میں نے کیا کہا، بہت ہو گئی خیال و خیالوں کی باتیں، بہت ہو گئی. اپنے بچوں کو لاجک بتاؤ نا، عقلی بنیادوں پہ عقیدہ ہوگا، کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو جناب یہ 50 سال تک ملحدین کا امام رہنے کے بعد اچانک پہلے اس نے کتاب لکھی تھی There is no God، کوئی خدا. اس سے پہلے بھی اس نے بہت کتابیں تھی، بے شمار کتابیں اور مقالے، بے شمار، گنا نہیں جا سکتا. کتابیں بھی اور مقالات تو بہت. کتابیں تو چلو گنی جا سکتی ہیں، ہوں گی 50-60 کے قریب، لیکن مقالات بے شمار ہیں، لیکچروں کا کوئی شمار نہیں. 50 سال کے بعد اس نے کتاب لکھی There is a God، یہاں ایک خدا ہے. لیکن ایسی کتاب نہیں لکھی. اس نے پہلے پورا اپنا ماضی لکھا. پادری کا بیٹا تھا، ان کا ایک فرقہ ہے میتھوڈسٹ، اس کا بیٹا تھا میتھوڈسٹ. اس کا باپ جو تھا وزیر تھا، چرچ کا وزیر تھا، اس کا بیٹا تھا. 15 سال کی عمر میں یہ بدگمان ہوا. یہی ٹین ایج ہوتی ہے نا، جتنے ٹین ایجر بیٹھے ہو سن لو بیٹا، یہیں پہ کوئی ہائی جیک کرتا ہے اور تمہیں لے جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تمہیں اپنے لیے استعمال کرتا ہے، پھر وہ جو چیز بن گئی تمہارے دماغ میں، مجلس بیکار ہے، باہر کھڑے رہنا ہے، ہمیں تو باہر کھڑے رہنا ہے اور باہر کھڑے ہو کے پھر جانا ہے اندر. اب میں کچھ کہہ دوں تو میرا نام رکھ دیں گے الٹا سیدھا، ہے نا؟ کیسا زمانہ آ گیا شیعوں میں. جہالت، اتنی جہالت، علم سے دشمنی، اتنی دشمنی علم سے. خیر جناب،
50 سال کے بعد پلٹ گیا، کہتا دیر از اے گاڈ، خدا ہے. اور پھر اس نے جو کتاب لکھی دیر از اے گاڈ ہے میرے پاس کتاب، تو اس میں اس نے پھر دلائل دی. پہلے وہ دلائل اپنے دلائل جو خدا کے عدم وجود کے اوپر اس نے دیے، اور یقین مانے دوسرا حصہ نہ پڑھے تو اچھی بھلی نسلیں ہماری بہک جائیں گی. ایسے ایسے دلائل لایا ہے. خاص طور پہ وہ ایک چیز کو نشانہ بناتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا رحیم اور مہربان ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، پھر اس کے بعد وہ جو لوگوں پہ ظلم و ستم کی داستانیں ہیں وہ بیان کرتا ہے، لیکن فلسفی انداز میں، عام انداز میں نہیں، کہانی کے انداز میں نہیں، فلسفی انداز میں. کیسے کہتے ہو تم مہربان ہے؟ مثال یہ آپ کو بتا رہا ہوں لاجک اس کی، اور اس کے اوپر اس نے لاجک دی ہے، فلسفہ بیان نہیں، میری طرح خطاب نہیں، لاجک. ٹھیک ہے، وہ بدل گیا 50 سال کے بعد. کہتا ہے نہیں، دیر از اے گاڈ، خدا ہے، خدا ہے. عقل کی جنگ چل رہی ہے مذہب کے ساتھ، عقل کی جنگ چل رہی ہے معجزے کے ساتھ. نہیں مانتی، کیوں؟ خلاف عادت ہے نا بھائی، خلاف عادت ہے. دن میں اگر تاریکی چھا جائے، بادل چھا جائے، اس وقت اگر ستارے نمودار ہو جائے، یعنی گہن لگ جائے سورج کو، سے بادل تو نہیں، گہن لگ جائے، پورا سورج فل گہن ہو جائے تو ستارے نظر آ جائے، کوئی بات نہیں کیونکہ رات ہو گئی. لیکن عام دنوں میں دن میں ستارے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ سکتے نا. چاند بیچارہ پھیکا پھیکا سا نظر آئے گا، وہ بھی کچھ تاریخوں میں. چاند وان ستارے تو نہیں نظر آئیں گے. رات کے وقت دن کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ سکتے نا. ایسے جتنے معاملات ہیں لیتے چلے جائیے آپ. ان کو کہتے ہیں خلاف، معجزہ کہتے ہیں جو خلاف عادت واقع ہو، یعنی جو ایک قانون ہے اس کے خلاف، اسے کہتے ہیں معجزہ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ بھئی عقل یہ کہتی ہے کہ ہم خلاف عادت کسی چیز کو نہیں مانتے. جو چیز ہماری محسوسات میں نہ آئے اسے ہم نہیں مانتے. آج کی ذرا سی مشکل مجلس سمجھ لیجئے گا، کل سے پھر اب چلیں گے معصومین کے اقوال و قرآن کے، پھر میں نے کہا نا عقلی بنیاد پہ باتیں کریں گے، بے عقلی نہیں، ادھر ادھر نہیں، خالی روایات نہیں. اگر روایات بھی لائیں گے تو اس بنیاد پر لائیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات کہ ہاں مسئلہ یہ، ٹھیک ہے نا. تو عقل کا مقابلہ ہے. عقل کہتی ہے نہیں، عقلائی طور پہ یہ کام غلط، عقلائی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، مریخ کا اتنا فاصلہ اتنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جاپان نے کل اعلان کیا ہے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، میں تو یہ خبریں رکھتا ہوں ساری. جاپان نے کل اعلان کیا ہے زمین سے چاند اور چاند سے مریخ تک بلٹ ٹرین چلانے کا. بلٹ ٹرین چلانے ابھی نہیں، مطلب انہوں نے کام شروع کر دیا. اچھا کسی نے شک نہیں کیا بنا لیں گے بھائی، ان کا کیا ہے، 100 سال نہیں 200 سال میں بنا لیں گے. چینی ہے بھائی، جو بھی بنا لے، ہے نا. ہمیں بنا رہا ہے آج تک. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا، وہ چینی ہے نا. جاپانی اعلان کر دے مان لیں گے، امریکہ اعلان کر دے مان لیں گے، مانیں گے نا بھائی. ہم 200 سال بعد آپ کو تحلیل کریں گے، کھڑے کریں گے ایک مشین کے اوپر جس پہ وزن تولا جاتا ہے، وہاں بٹن دبائیں گے، آپ تحلیل ہوں گے، امریکہ پہنچ جائیں گے. جاؤ، ابھی جانا کون سا مشکل کام ہے. 200 سال پہلے کے آدمی کو زندہ کیجئے، اسے کہا تمہارا کوئی رشتہ دار کہاں، فلاں سن میں کوئی گیا تھا پار کر کے امریکہ، یہاں کے. اچھا ملنا چاہتے ہو؟ کب دماغ خراب ہو گیا، کیسے ملوں گا؟ چلو حاضرات، مجھے حاضرات آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ حاضرات ہے میرے پاس. یوں موبائل کھولا، یہ لے بھائی بات کر اپنے عزیز سے، وہ تو وہیں مر جائے گا. جیسے جناب موسیٰ کے 70 ساتھی مر گئے تھے نا، نہیں دیکھ سکے جلوہ. تو اس کے لیے معجزہ ہوا کہ نہیں؟ سجدہ کرے گا، سجدہ کرے گا. سائنس کے معجزات نہیں ہے یہ، سائنس کے کرشمات نہیں. بٹن دبایا یہ حاضر، بٹن دبایا وہ حاضر، بٹن دبایا امریکہ سامنے، بٹن دبایا افریقہ سامنے. ایک بٹن، ایک نقطہ جو چلا رہا ہے ساری دنیا کو، گوگل ہے نا.
ایک نقطہ چلا رہا ہے بھائی، یوں یوں کیا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چوہا جو ہوتا ہے، ماؤس، وہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو، والفارض نہیں ہے ادھر یہ لے۔ اب کب پرسوں مجھے ایک چیز چاہیے تھی، میرے بچے نے، نواسے نے بھائی، بلکہ نواسی نے، اور کمال کر دیا اس نے، ایسے فٹ سے 2 منٹ میں کہ یہ لیجیے، یہ آپ چاہتے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہے۔ اب معجزہ ہے، علم کے کرشمات کیا ہے، علم کے کرشمات۔ علم آگے جا رہا ہے تو وہ چیزیں جو کبھی خواب و خیال تھی وہ اب سامنے آ گئی، کیونکہ انسان ترقی کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا بنا لے گا، اور بتائیں گے باتیں آپ کو اس ضمن میں کل سے۔ لیکن ابھی بات کو ختم کرنے کے لیے ایک بات اور کر دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کا رسول بتاتا کہ بھئی موبائل تمہاری جیب میں ہوگا تو موبائل نکالنا، جہاں چاہے چلے جانا۔ وہ کہیں گے موبائل کیا ہوتا ہے بھائی، موبائل نہیں پتا، چلو کمپیوٹر پہ بیٹھ جانا، کمپیوٹر کیا پتا بھائی، لیپ ٹاپ لے لینا، لائٹ چلی جائے پاور ہاؤس پہ اینٹیں لے کے پہنچ نہ جانا، میں پکڑا جاؤں گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے بھائی، پہنچ جانا پاور ہاؤس، پہنچ جانا گریڈی اسٹیشن پہ، چلے نہ جانا۔ مثال دے رہا ہوں، ورنہ سب کہیں گے اس نے اکسایا بغاوت پہ۔ کیسا ملک ہے مان سے، کاش دنیا میں امریکہ، اسرائیل، سب جگہ ایسا نظام ہو جائے جیسا ہمارے یہاں ہے، تاکہ ہمیں تسلی تو ہو جائے کہ ان کا بھی بیڑا غرق ہوا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہے نا بھائی ایسا، آپ جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہے، بٹن دبا رہا ہے یہ، بٹن دبا رہا ہے وہ۔ اب اگر اس زمانے کے لوگوں کو بتایا جاتا یہ ہوگا تو وہ تو ایسے ہوگا، اور ہمیں کیا پتا کیا ہے بھائی، یہ کیا اللہ کا موبائل کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے، پاور ہاؤس کیا ہوتا ہے۔ مولا علی اگر فرماتے کہ پاور ہاؤس بناؤں گا، بجلی پیدا کروں، پاور ہاؤس کیا ہوتا ہے پہلے یہ تو بتا دیں، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ 1400 سال، 1400 سال خبروں کی صورت میں یہ دیا۔ کس کی صورت میں دیا؟ جسے آپ احادیث کہتے ہیں، چلو ان کو چھانٹنا پڑے گا، وہ الگ چیز ہے، لیکن دیا تو صحیح نا، خبروں کی صورت میں۔ کیوں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، دجال ہوگا۔ اب یہ عقل کی بنیاد پہ بات ہے نا، دجال آئے گا، ظہور سے پہلے اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی، اس کے دونوں ہاتھوں میں ہزاروں پھندے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، پانی، کھانا، گیس، بجلی، پیائیے، ریلوے، کھیت کھلیان، ایئرپورٹ سسٹم، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ادھر ناچ گانا، فحاشی، میڈیا چینل، پرائیویٹ چینل، جن کا کام کیا ہوگا، بچے بچیوں کو بغاوتوں پہ اکساؤ، معاشرے میں اخلاقی تباہی پھیلاؤ۔ پہلے خودکشی کر لیتے تھے لوگ، اب فخر سے کہیں گے بچے بچیاں بھاگ کے، ہماری زندگی میری مرضی۔ کیا ہے میری؟ اگلا لفظ میں نہیں بول رہا، مجھے اچھا بھی لگتا کہتا ہوا، میری مرضی، میری مرضی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہاں تک پہنچا دیا؟ یعنی کسی معاشرے سے غیرت اور حیا کو ختم کر دو۔ یہ دجالی نظام کا خاصہ کہ بے غیرت بنا دو معاشرے کو، بے حیا بنا دو معاشرے کو، ان کی حیا اور غیرت چھین لو تاکہ برائی نہ رہے۔ اور اگر آپ شکایت لے کے جائیں کسی بچے یا بچی کے اس کے گھر پہ، تو اس کا باپ سینہ تان کے یا اس کی ماں سینہ تان کے، تم کون ہوتے ہو؟ میرا بچہ جو کرے، میری بچی جو کرے، اچھا بھائی جو کرے جا بھائی لے جا، جو کرنا کر، ہم جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا بات؟ سمجھ میں؟ یہ ہے دجالی نظام۔ پانی نہیں ملے گا آپ کو، گیس بھی نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، گوشت نہیں ملے گا، سبزی نہیں ملے گی، سب کنٹرول، انڈر کنٹرول۔
ایک اصطلاح ان کے یہاں استعمال ہوتی ہے انڈر کنٹرول. جب آپ کے یہاں کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے نا تو یہاں سے جو ان کے سفارتکار رپورٹ بھیجتے ہیں. یہ ہمت مجھ میں ہے یہ سب باتیں کرنے کی آپ کے سامنے. تو جب وہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے سفیروں سے رابطہ کرتے ہیں تو سفیر ایک جملہ لکھتے ہیں بس مومنٹس کے بارے میں, انڈر کنٹرولڈ. یعنی یہ جس سے آپ گھبرا رہے ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں, انڈر کنٹرولڈ. انڈر کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہمارے آدمی ہیں, ہمارے آدمی ہیں, موجود ہیں, سب ہم کرا رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ انڈر کنٹرولڈ؟ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ پچھلے چند مہینوں میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. انڈر کنٹرولڈ کسے کہتے ہیں, کیسے لایا جاتا ہے انڈر کنٹرولڈ کو, ہے نا؟ ہاں, کاش پوری قوم کی ایک بار سمجھ میں آ جائے یہ بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آئیے سمیٹتے بیان. تو معجزے اور عقل کا ٹکراؤ ہے نا. عقل نہیں مانے گی ان چیزوں کو, کبھی بھی نہیں مانے گی, اور ہم نے طے کیا کہ منوائیں گے. ہم نے طے کر لیا کہ ہم منوائیں گے. عقل نہیں مانتی, عقل کہتی یہ نہیں ہو سکتا, عقل کہتی یہ نہیں ہو سکتا, عقل کہتی ہو نہیں سکتا. اچھا, عقل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہی اسی نے لکھا, خود لکھا, اینتھونی فریو نے لکھا, اس باتوں کو خود لکھا کہ مشکل یہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد فلسفی بھی اپنے فلسفے کو بدل دیتے ہیں. پہلے کہتے ہیں یہ تھا یہ تھا یہ تھا, پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا. اچھا, میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آیات الہی میں 1400 سال سے زیادہ نازل ہوئے ہو گئی, کبھی کوئی تبدیلی ہوئی؟ امکان ہے کوئی لفظ بدلے گا, کوئی حرف بدلے گا؟ ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوگا زمانے کے حساب سے لوگوں کی سمجھ میں کچھ آیات آئیں گی نہیں, ہے نا؟ نہیں آئیں گی, کہیں گے بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, سائنس تو یہ کہہ رہی ہے. لیکن میرے بھائی, قرآن کل بھی یہی رہے گا, لیکن تیری سائنس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے فارمولے ہر روز. ابھی مثال دی تھی یہیں پہ یا کہیں اور میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی, کہ بلیک ہول کی تھیوری کو رد کر دیا نا اس نے. بلیک ہول کیا تھا؟ 2 جملوں میں بتا دیں, بس مجلس کو اختتام تک لے جانے کے لیے 2 جملوں میں بتا دیں کہ اسٹیفن ہاکنگ, اس سے پہلے بلیک ہول کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ کائنات نہیں کائناتیں, بتا چکے ہیں یاد نہیں, دوبارہ تکرار نہیں کریں گے, اطمینان رکھیے. یہ کائناتیں, یہ عالمین, ان میں سے جس کی بھی عمر تمام ہوتی ہے ایک بلیک ہول ہے, اس میں چلی جاتی ہے, اس کی قیامت ہو گئی, ختم ہو گئی, اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی, فنش, معدوم, ختم, کچھ نہیں. یہ بلیک ہول جو ابھی پتہ نہیں کہاں کروڑوں سال نوری کے فاصلے پر ہے ہم سے, بلیک ہول کہتے اس میں جاتی رہتی ہے کائناتیں, پوری کائناتیں جاتی ہیں, اور غائب غائب غائب. 300-400 سال سے یہ تھیوری تھی, یا کم از کم 200 سال سے یہ تھیوری تھی بلیک ہول والی. اسٹیفن ہاکنگ نے کیا کیا؟ اس پوری تھیوری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا, اور مانا گیا اس کی بات کو. آج مانا گیا. بڑے بڑے وہ ٹیلیسکوپ, جیمز ویب ایک کہلاتی ہے ٹیلیسکوپ, اور ایک ہے ببل الٹرا, بڑی مشکل سے نام یاد کر کے آتا ہوں, یقین مانے. یہ انگلش نام اتنے سخت ہوتے ہیں مجھ جیسے اردو میڈیم والے کے لیے, لیکن میں کیا کروں, یاد کرنے پڑتے ہیں. کاش ہمارے لوگوں نے اتنا کام کیا ہوتا سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ دوسری قوموں کی طرح ان اصطلاحات کو بھی اپنی زبان میں بچوں کو بتاتے, تاکہ بچوں کو آسانی سے یاد ہو جاتا. چینیوں کو انگلش نہیں آتی, لیکن وہ بلٹ ٹرین بنانے کے چکر میں ہیں. فرانسیسیوں کو انگلش نہیں آتی, نفرت کرتے ہیں وہ انگریزی سے. جرمنی نفرت کرتے ہیں. یہ سب کیا پسماندہ ہے؟ نہیں, ترقی یافتہ ہم ہیں, ترقی یافتہ ہم ہیں. انگلش آئے یا نہ آئے, انگلش بولے گا, جس کو انگلش نہیں آتی اس پہ روپ ڈالے گا, بیچارہ ڈر جاتا ہے, بھائی یہ تو بڑا قابل آدمی ہے, حالانکہ جاہل ہوگا بالکل, سمجھ میں. لیکن کیونکہ بھائی وہ بیگن ہاؤس میں پڑھا ہے, میں نے اصل نام نہیں لیا اسکول کا, کوئی برا نہیں مانے بھائی, ہوگا کوئی بیگن بھی ہوگا بھائی, ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
وہ ملتے جلتے نام ہوتے ہیں. آپ کو برا مان جائے یہاں بیٹھا ہو, آپ نے میرے اسکول کا نام لے دیا. نہیں میں نے بیگن کا ہے اور کچھ نہیں کہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہے نا ایسا, ہے نا ایسا جناب. سمجھ پہ نہیں آتا بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے. اب یہ کیسے مانیں گے؟ یہ تو نہیں مانیں گے عقلی باتوں کو, یعنی معجزے کی باتوں کو. عقل یہ نہیں کہتی, عقل وہ نہیں کہتی, عقل یہ نہیں کہتی. وہ اتنے قابل ہیں, اتنے پڑھے لکھے سب ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کیا کیا, اس نے اس پوری تھیوری کو الٹا سر کے بل کھڑا کر دیا اور مانا گیا. اس کے بعد تحقیق کی گئی, اس کے بعد تصویریں لی گئی, تصویریں لائی گئیں, اخبارات میں چھپی, ہمارے پاس موجود. وہ کہتا ہے کہ لیکچر کے دوران مذاق میں کہتا ہے, اپنے تھیوری تو پیش کر دی, تو مذاق میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ اگر تم کبھی بلیک ہول میں پھنس جاؤ تو مایوس مت ہو جانا. یعنی کائناتیں جس میں جاتی, کیونکہ بلیک ہول عدم نہیں ہے, معدوم نہیں ہے, بلکہ بلیک ہول سے نکلنے کے بعد ایک اور کائنات, یعنی کھربہ کھرب میل دور کے بعد ایک اور کائنات کا وہاں نکل جاؤ گے. معدوم نہیں ہوگے تم, عدم نہیں ہوگے, ایک اور دنیا میں نکل جاؤ گے. اب یہ بات اللہ کا رسول سمجھاتا, کیسے سمجھاتا لوگوں کو کہ گلیکسی کیا ہے, کلسٹر کیا ہے, سپر کلسٹر کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, M74 کیا ہے, MI6. ارے بھائی MI6 کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہ کمبخت ہر جگہ بیچ میں موجود ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ جانتے ہیں کہ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے خود اپنے آپ کو گالیاں دلواتے ہیں لوگوں سے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ ان کا آدمی. کئی انقلابات ایسے آئے ہیں امریکہ کے خلاف, یہ بھی سن لیجئے دو جملے ایسے آئے ہیں جو امریکہ نے خود برپا کی. لوگوں کو جب دیکھا نا کہ یہ حکومت جانے والی ہے, ایران میں بھی ایسی کیا تھا, شروع میں تو ناکام ہو گیا کیونکہ روحانی طاقت تھی نا خمینی کی, کیونکہ روحانی طاقت تھی. وہاں بھی کیا تھا کہ خود ہی لوگوں کو اکسایا. جب دیکھا کہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں, وہ جناب امریکہ مرد آباد کرتے ہوئے سڑکوں پہ آ گئے پورے ایران میں. لیکن خمینی کی بصیرت تھی نا, جانتے تھے کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے. کیوں؟ تاکہ جب یہ ہٹا دیں گے خوش ہو کے, تو پھر وہ میرے آدمی جو امریکہ مرد آباد لگا رہے ہیں وہ اسی کے آدمی پھر آ جائیں گے. مصر میں کیا ہوا آپ لوگ غور نہیں کرتے نا, میں تو آپ کو سامنے کی مثالیں دیتا ہوں. کیا ہوا مصر میں؟ یہی ہوا نا, پہلے جس کو لایا گیا اس کو ہٹایا گیا, جنرل السیسی کو لایا گیا, سب امریکہ کے مخالف تھے, بعد میں انہی لوگوں کو لا کے بیٹھا. اور اب انشاءاللہ ایک جگہ اور بھی ہونے والا ہے. کچھ شہزادے اپنے قص سے اوپر نکل کے باتیں کر رہے ہیں, اور ان کے لیے پلان طے ہو چکا ہے کہ انہی کے لوگوں کو, خود نہیں کرے گا امریکہ, اپنے خلاف نعرے لگوائے گا اور ان پہ دباؤ ڈالے گا, بھائی ان کو کچھ لو, یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, یہ اسرائیل کو گالیاں دے رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے دجال, اسے کہتے ہیں دجال, گلوبل آئی. ایک آنکھ, وہ جو دیکھیں نا آپ, ایک آنکھ, وہ دجال کی ایک آنکھ یہ ہے پوری دنیا پہ کنٹرول. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو بتا دیا گیا کہ ساری دنیا پہ کنٹرول کر لے گا, مگر ایک مختصر سی جماعت ہوگی مومنین کی جو اللہ کے وعدے پہ یقین کر کے اس کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی. یہ طے ہے, یہ طے ہے. ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا ایک طرف, طاقتیں ساری ایک طرف, لیکن ڈٹی ہوئی. کیوں؟ اللہ کے وعدے پر یقین, اللہ کے وعدے پر یقین ہے. انہیں اللہ کے وعدے پر یقین. ختم کرتے ہیں بیان کو یہاں پر لا کے. بس عقل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, معجزے کے ساتھ. عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی, کہتی ہے جو چیز ہوا سے خمسہ میں آئے گی نا ہم اس کو سمجھتے ہیں. اس پہ یہیں سے کل بات شروع کریں گے انشاءاللہ. ہم باقی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے, اور اس کے پیچھے میں نے عرض کیا نا کہ فلسفہ ہے. تو یہ جو ملحد تھا اس نے ایمان قبول کر لیا,
اللہ کے وجود کا قائل ہوا. پھر اس نے اس پر دلیلیں دی کہ اللہ کیوں ہے, کس لیے ہے. تو یہ کتاب ہے. لوگ ایسی ظاہر تھوڑا بہت اس میں فلسفہ, بلکہ زیادہ تر فلسفہ ہی ہوتا ہے. اکثر میرے دوستوں کو میں نے کہا تو کہنے بڑی اچھی کتاب ہے. کیا کہنے 2 صفحے پڑھتے نیند آ جاتی ہے. کل تک ٹرینکولائزر لیتا تھا, اب نہیں لیتا. اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے. فلسفے کی کتاب کو پڑھو نا تو آپ نیند کی گولی جو کھاتے نا, میں ان کو سب کو مشورہ دے رہا ہوں, بالکل سنجیدگی سے مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس سے جان چھڑائیں اپنی. یہ صحت کے لیے خراب ہے آپ کی. یہ ڈوز بڑھاتی چلی جاتی ہے نیند کی دوائیں آپ کی, کیونکہ اثر کرنا چھوڑ دیتی. آپ فلسفے کی ایک کتاب لیجیے, بلکہ 2-3 لے لیجیے, اور رات کو لیٹ کے پڑھنا شروع کیجیے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ 4تھے صفحے کے بعد کتاب آپ کے منہ پہ ہوگی اور آپ سو رہے ہو. بھائی علاج کرنا ہے نا, علاج کی غرض سے لے لیجیے فلسفے کی کوئی کتاب, علاج کر لیجیے اپنا کہ چلو بھائی سے یہ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک. یہ سارے مسائل پیدا کہاں سے ہوئے؟ ایک تو وہ عقلاء نے پیدا کیے, ایک وہ جس کے سامنے قرآن مجید کے معجزات ہیں مگر نظر انداز کر دیتا ہے. کہاں پہ آتا ہے؟ کیونکہ وہاں اپنے ہاں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا. ائمہ طاہرین کیا معجزے نظر آتے ہیں. لہذا یہ ساری بنیاد کیا ہے؟ ائمہ طاہرین کے معجزات کو رد کرنے کے لیے یہ ساری بلڈنگ کھڑی کی جاتی کہ نہیں, معجزہ باطل ہے, معجزہ نہیں ہو سکتا, معجزہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں آج ایک بات پہ ختم کر رہا ہوں, بس ایک بات. نبض کائنات, اس کی تفصیل میں کل جائیں گے, معجزہ آج بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. مولا کائنات نے, اور ہم اس کی سائنسی توجہ بھی پیش کر دیں گے آپ کے سامنے کل انشاءاللہ زندگی رہی تو. لیکن ابھی سن لیجئے, جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے پروردگار ان کو توفیق دے, سب جائے. اچھا, میں پہلی بار اس وقت گیا تھا جب یہ کھلی ہوئی جگہ تھی نا, اب تو بند کر دی, مسجد بنا دی, نل کے باہر نکال دی. ابیار علی کیا ہے؟ مدینے میں ایک جگہ ہے ابیار جمع ہے بیر کی, کنواں, یعنی علی کے کنویں. علی کے اب تک ہے یہ. جب آپ مدینے سے شجرہ احرام باندھنے کے لیے نکلتے نا مسجد شجرہ کے پاس, تو وہیں ہے یہ ابیار علی, اسے تھوڑا سا پہلے. اب جب میں گیا تھا تو یہ 7 کنویں بنے تھے, ان پہ موٹریں لگی ہوئی تھی. موٹروں سے پانی نکلتا تھا, اور وہ پائپ جیسے نل کے لگے ہوئے تھے وہ. اب وہ شیعہ قوم کو تو آپ جانتے ہیں, جب معلوم ہوا, جب جانا شروع کیا لاکھوں کی تعداد میں, ان بدبختوں نے اسے بند کر دیا. پانی نہیں بند کیا, کوئی نہیں بند کیے. وہ دیوار بنا کے گھر جیسا بناتے ہیں, باہر انہوں نے ٹوٹیاں جیسے زمزم کی ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا, پتہ نہیں زمزم آ رہا ہے کہ وہاں تھم آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, لیکن وہ نہیں لگا دی ٹوٹیاں, لو بھائی یہ زمزم لے جاؤ. ٹھیک ہے, ایسے انہوں نے وہاں پہ لگا دی. کیا ہے یہ ابیار علی؟ مدینے میں میٹھے پانی کی قلت ہوتا ہی نہیں تھا, زمین کھاری تھی. سینکڑوں کنویں کھود ڈالے لوگوں نے, میٹھا پانی نہیں نکلا. مولا اس مقام پہ اپنی تلوار رکھتے تھے, نوک نشان لگاتے تھے کہ یہاں کھودو. تھوڑی دور گئے, دوسرا نشان لگایا, یہاں کھودو. 7 نشان لگائے, 7 جگہ کنویں کھودے گئے, 7 میں میٹھا پانی. اب یہ تلوار کیا تھی یہ کل بتائیں گے نا. یہ علم ہے, علم بھائی. یہ کیسے ہو گیا 7؟ اب آج تک یہ معجزہ تو ہے نا, اس کو تو مان لو. وہ بھی مانتے کہ ہاں یہ علی نے کنویں کھودے تھے 7, اور 7 میں میٹھا پانی نکلا تھا. اور کتنا نکلا تھا آج تک پی رہے. آج موٹریں لگی ہوئی نلوں سے, آپ بھریے بوتلیں لے کر آ جائیے, اب یار علی سے پانی لے کر آ جائیے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک مثال, اللہ بس ختم کر دیا. مسئلہ سارا یہ کہ علی اور حسین سے معجزہ منسوب نہ کرو. حجاج بن یوسف کا معجزہ سنا دو. ہاں اس کے بڑے معجزے تھے نا. وہ عورت ایک آواز دے رہی ہے دیوال پہ, حجاج میری مدد کو آ. وہ بصرے میں بیٹھا ہوا سن رہا, کہتا ہے آ رہا ہوں. اس کے قائل, اس کے
سمجھ گیا؟ دشمنی کس سے ہے؟ اہل بیت سے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ صاحب معجزہ اور صاحب اختیار ہے تو حسین کے لیے کیا مشکل تھا سکینہ کی پیاس بجھا دینا؟ حسین کے لیے کیا مشکل تھا علی اصغر کی پیاس بجھا دینا؟ کیا مشکل؟ حسین کے لیے کیا مشکل تھا اس لشکر اعداء کو شکست دے کے بھگا دینا؟ حسین کے لیے کیا مشکل تھا؟ ہزاروں کا لشکر حسین بھی جمع کر سکتے تھے، مگر حسین واپس بھیجتے رہے لوگ، میں وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، حسین وہاں تک لے کر گئے۔ کیوں؟ جنگ ایسی ہے۔ یہ معجزہ وہ نہیں ہے کہ حسین ٹھوکر مارے اور زمزم جاری ہو جائے، وہ بھی کر سکتا ہے، کیا ہے جناب سکینہ کے لیے، کیا ہے، کر سکتا ہے نا۔ جب نو کے سینہ پہ تلاوت کر سکتا ہے، اب یہ تو مشترکہ روایت ہے نا، وہاں بھی ہے یہاں بھی کہ ہاں، وہ کہتے کم از کم 2 مقامات پہ سر حسین نے تلاوت کی، سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی جناب سید الشہداء کے سر نے، مانا ہے نا، کیا ہے نا، صاحب اختیار ہے نا۔ لیکن نہیں عزیز، بقول وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب نام سے ہی سمجھ لیں آپ، اور ان کا یہ اعتراض آتا ہے بار بار کہ جب وہ امام تھے یہ تھے تو پانی کیوں نہیں پیدا؟ اگر پانی پیدا کر لیتے تو تمہارے باپ دادا کا پتہ کیسے چلتا؟ معلوم کیسے ہوتا؟ کیا رسول صاحب معجزہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، جتنی جنگیں لڑیاں جو ہوئے ظاہری طور پر لڑی، کربلا میں بھی 2-3 مقامات پر حسین نے بتایا کہ کیسے میں تمہیں زیر کر سکتا ہوں، کشف حجاب کر کے بتایا تھا اپنے انصار کے لیے کہ دیکھو آسمان کی طرف میرے شیرو، جنت پہ اپنا اپنا مقام دیکھو، کشف حجاب کی۔ شب عاشور جہاں حسین کو شہید کیا جانا ہے وہاں اتنے سارے انصار ساتھ ہیں، کسی کو کچھ نہیں نظر آیا، کسی کو نہیں نظر آیا، مگر حسین دیکھ رہا تھا میری ماں بیٹھی ہے، دیکھ رہے تھے نا، حسین دیکھ رہے تھے کہ میری ماں بیٹھی ہے یہاں، ایسا ہے نا، یہ ہے امامت۔ ابھی ان کے لیے ثبوت لائیں گے، دلیل لائیں گے، بس اپنا صاحب کی منزل آ گئی، اتنا ہی کر۔ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ فاطمہ زہرا نے کب مزار چھوڑا اور کب اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے آ گئی، کوئی نہیں جانتا کہ حیدر کرار بھی اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ، لیکن ہاں جب وقت پڑا تو شام غریبہ میں حیدر کرار بھی آیا اپنی بیٹی کے سامنے، اور فاطمہ زہرا بھی آئی اپنے بچوں کے سامنے۔ کہاں؟ جب سکینہ ناقے سے گر گئی، قافلہ روکا نہیں گیا، جو بچہ گر جاتا تھا حکم ہوتا تھا کہ چلو آگے، وہ بچہ تم توڑ دیتا تھا، وہ جان دے دیتا تھا، خاتون ہو یا بچہ، اور وہ ساری قبریں دیکھ کر، اکثر تو میں بھی دیکھ کر آ گیا، راستے کھلے ہوئے تھے جب، میں بھی دیکھ کر آ گیا، وہ قبریں ساری دیکھ کر آ گیا میں بھی، جو راستے میں گرتے رہے، تو بس یہی ہوا نا، سکینہ گر گئی، قافلہ روکا نہیں گیا۔ یہ تو حسین ہے، حسین، وہ نیزہ جس پہ سر حسین نصب تھا وہ ظالم کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں گڑ گیا، لاکھ کوشش کی گئی مگر سر حسین آگے نہیں بڑھتا تھا، شمر نے تازیانہ سنبھالا، میں جانتا ہوں حسین کا سر کیسے آگے بڑھے گا۔ سید سجاد کے قریب آیا، سید سجاد کی پشت اور شمر کا تازیانہ۔ پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتا،
پوچھو اپنے بابا سے. زنجیروں کا لنگر سمیٹا, آئے نو کے نیزہ کے پاس. بابا کربلا سے یہاں تک تازیانے کھاتے کھاتے اب میری پشت اس قابل نہیں رہی. بابا بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اس موقع پر بھی حسین کی آنکھوں سے اشک بہ رہے ہو. میرے لال حسین, میرے لال سید سجاد میں کیا کروں؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی. جب تک میری بچی نہیں آئے گی میں آگے جانے والا نہیں. میری سکینہ کی منزل شام کا صحرا نہیں, شام کا زندان ہے. قافلہ روکا گیا, بیبیاں اتری, ہاتھ کھول دیے گئے. مخالف سمت میں جا رہی ہیں, آواز دیتی سکینہ سکینہ سکینہ. کچھ دور گئی تھی, بچی کے رونے کی آواز آئی کانوں میں. اب جو چند قدم آگے بڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا, ایک بی بی سیاہ چادر میں ملبوس بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہے. دوڑ کر آگے بڑھی زینب, آواز دی سکینہ کو, سکینہ میری بچی کہاں کھو گئی تھی؟ سکینہ نے پھپھی کی آواز سنی, دوڑ کر پھپھی کے کلیجے سے لگ سینے سے تسلی دی. تسلی دینے کے بعد سکینہ کو ام کلثوم کے حوالے کیا اور اس بی بی سے فرماتی ہیں, بی بی آپ نے بڑا احسان کیا, آپ کا بہت شکریہ. اس زمانے میں جب تماشا دیکھنے والے ہیں, برا بھلا کہنے والے ہیں, آپ نے اس یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس یتیمہ کو اپنی آغوش میں پناہ دی. ہم آل رسول کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ بس اتنا سننا تھا. اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا, زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ ارے میں کوئی اور نہیں, تیری ماں زہرا ہوں. بس عزادارو, بچی کو ماں کی آغوش مل جائے, پھر ہر گلہ, ہر شکوہ, ہر مصیبت اپنی ماں سے ضرور بیان کرتی ہے اور کسی سے بھی بیان نہ کرے. بس آغوش میں سر رکھا, بلک بلک کر رو رہی ہے زینب. اماں اب آئی ہو, بہت دیر کر دی آنے. کاش کربلا میں آ گئی ہوتی تو دیکھتی کس طرح میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری گئی تھی. کاش کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کس طرح میرے شیر عباس کے بازو قلم کیے گئے. کیا سلوک کیا گیا تھا میرے بھتیجے قاسم کے لاشے کے ساتھ, کیا سلوک ہوا میرے بچوں محمد کے ساتھ. اماں اور تو اور 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی ترس نہ کھایا. اور اماں سنے گی, جس حسین کو تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا, کربلا میں 3 شب و روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. روایت یہاں ختم ہوئی, مگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, کوئی بعید نہیں ماں نے بھی پلٹ کر کہہ دیا ہو, زینب کسے بتاتی ہے؟ ارے تو نے مدینہ چھوڑا تھا, میں نے مزار چھوڑ دیا تھا. جہاں جہاں تو جاتی تھی تیری دکھیاری ماں تیرے پیچھے پیچھے آتی تھی. زینب ارے میرے حسین کا سر کہیں اور نہیں, میری آغوش میں تن سے جدا کیا گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.